خود میرے شہر بھوپال کی ایک نیوز ہے، ان کی بےہودہ تصویریں، بے حیا تصویریں بنا کر انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ میڈیکل نیوز کے مطابق لڑکا لڑکیاں، نوجوان لڑکا لڑکیاں پلاسٹک سرجنز کے پاس جا کر اپنی ہی فلٹر والی فوٹو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری شکلوں کو ایسا بنا۔ اس کی وجہ سے نئے بچوں میں ڈپریشن اور سوسائڈ کے 40% کیسز بڑھ گئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ڈسکشن ہم ایک چھوٹی سی سٹوری سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک پینٹر تھا، بڑا ہی ہنرمند پینٹر تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ ڈیپلی ڈرائنگ کیا کرتا تھا، بہت خوبصورت پینٹنگز بنایا کرتا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ اس کی پینٹنگز دیکھنے آیا کرتے تھے اور اس کی بڑی تعریف کرتے تھے، اس کی پینٹنگز کو بے مثال کہتے تھے۔ وہ اپنی پینٹنگ سے بڑا پیار کرتا تھا، اپنی پینٹنگز کسی کو بیچتا نہیں تھا، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ بڑی شدت سے اور بڑی محبت سے، بہت محنت سے وہ اپنی پینٹنگز بنایا کرتا تھا۔ ایک دن اسے ایک ایسا برش ملا جس سے جب اس نے ڈرا کیا تو اس کی وہ پینٹنگ کاغذ پر زندہ ہو گئی، وہ موومنٹ کرنے لگی، وہ اس سے بات کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر گزری تھی، اس نے ان ساری پینٹنگز کو پھاڑ کر ان میں آگ لگا دی، انہیں جلا دیا۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ جب وہ پینٹنگز زندہ ہوئی اور ان پینٹنگز نے اس سے بات کرنا شروع کی تو وہ ساری پینٹنگز اس سے ایک ہی چیز کہہ رہی تھی کہ تم نے ہمیں ویسا نہیں بنایا جیسا تمہیں ہمیں بنانا چاہیے تھا۔ کوئی پینٹنگ کہہ رہی تھی کہ تمہیں میری ناک ایسی سیدھی رکھنا چاہیے تھی، تمہیں میرے گال چکس تھوڑے سے اچھے بھرے ہوئے بنانا تھے، تمہیں میری آنکھیں تھوڑی سی بنی ہوئی بنانا تھی۔ ایک پینٹنگ کہہ رہی تھی تمہیں میرے بال تھوڑے سے لمبے بنانا چاہیے تھے۔ ایک پینٹنگ کہہ رہی تھی تمہیں میری ہیلتھ ہائٹ پرسنالٹی تھوڑی سی زیادہ اچھی بنانا چاہیے تھی۔ اس کی ہاتھوں کی بنائی ہوئی کریشن اس سے شکایت کر رہی تھی، اس کی ناقدری، اس کی ناشکری کر رہی تھی۔ تو اس نے غصے میں آ کر ان ساری پینٹنگز کو پھاڑ دیا اور ان میں آگ لگا دی۔ آپ کی نظر میں اس نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ میری نظر میں تو اس نے بالکل صحیح کیا۔ جو کریشن اپنے کریٹر کی ناشکری کرے، ناقدری کرے، اس سے شکوہ کرے، اس کریشن کو آگ ہی لگا دینی چاہیے۔ اب ہم اپنے مین ڈسکشن پہ آتے ہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن ہے، ہمارا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی کریشن، اپنے کریٹر یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی بھی چیز کو لے کر شکوہ کریں، کسی بھی چیز کو لے کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، تو کیا ہمیں بھی اسی کاغذ کی پینٹنگ کی طرح جلا نہیں دینا چاہیے؟ لیکن ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر ہی ہم کھلے گھومتے ہیں، آزاد گھومتے ہیں، اس کی خوب نافرمانیاں، ناشکری کرتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور خیریت سے ہیں، کیا حال ہے؟ فرمایا کہ دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان ناشکری سے باز نہیں آتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ والتین کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا، بہت ہی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، عقل مندی کے ساتھ پیدا کیا، اعلیٰ شعور کے ساتھ پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن انسان کہہ رہا ہے کہ مجھ میں یہ کمی ہے، مجھ میں یہ کمی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میری ہائٹ کم ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری ہیلتھ اچھی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا رنگ گورا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری ناک چپٹی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری آنکھیں چھوٹی ہیں۔ ہر شخص کو اللہ سے کسی نہ کسی چیز کا گلہ ضرور ہے۔ اچھا وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ ہر انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ جو نعمتیں، جو خوبصورتی اس کے پاس میسر ہے، وہ اسے دیکھنے کے بجائے اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے، دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز اچھی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی حرص کرنے لگو گے، دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی، تم اسے سب کچھ سمجھ بیٹھو گے، اس دنیا کے پیچھے اپنوں کو قتل کرنے لگو گے، اپنوں کا حق کھانے لگو گے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ 60-70 سال کی، بہت سے بہت 80-100 سال کی زندگی کے پیچھے انسان اپنوں کا قتل کر دیتا ہے، ذرا سی دولت کے پیچھے اپنوں کا حق کھا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن مجھے بھی مر کے اسی مٹی میں مل جانا ہے۔ تمام عمر جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں اور ہم سب ایک روز یہیں چھوڑ کے جانے کے لیے انسان بھول جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی دنیا کی حرص۔ لیکن ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی شکل کی ناقدری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن کی آیت نمبر 64 میں فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری صورت بنائی اور بہت خوبصورت بنائی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری صورت بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ ہاں تو آپ غور کر لیں، اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی لائفز ہیں، ان سب میں
سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے. باقی ہر جاندار چیز، جتنے بھی جانور ہیں انسان کے علاوہ، ان سب کی شکلیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں جتنی انسان کی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان پڑ گیا ہے ایک نئے فتنے میں جس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس فلٹرز. اے آئی کے لگائے ہوئے فلٹر، اے آئی کے بنائے ہوئے فلٹر، جس میں انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور خوبصورت سمجھ رہا ہے، اور شیشے میں، آئینے میں خود کو دیکھ کر بدصورت سمجھ رہا ہے کہ نہیں، بڑے داغ دھبے ہیں، ناک ایسی نہیں ہے، فلٹر میں زیادہ اچھی تھی. معاذ اللہ تعالیٰ. آج یہ اے آئی فلٹر کا جو فتنہ ہے ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے. ہمارے نوجوان لڑکا لڑکیوں کو اس کی لت لگ چکی ہے، اس کی عادت لگ چکی ہے. بے شک اسٹارٹنگ میں یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، جب ہم فلٹر لگا کر اپنا فوٹو کھینچتے ہیں تو آپ دیکھیں میری کیا فوٹو آئی ہے، ماشاءاللہ. آپ جس کو بھی دکھاؤں وہ تعریف کرتا ہے، واہ بھائی کیا لگ رہے ہو، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. نہ چہرے پر کوئی دھبا، آنکھیں جیسی چاہے میں ویسی بنا سکتا ہوں، اپنی ناک جیسی چاہے ویسی بنا سکتا ہوں، اپنی آئی بروز جیسی چاہے ویسے کر سکتا ہوں. صرف ایک کلک کے اندر میں اپنی فوٹو کو بہتر سے بہترین ایڈٹ کر سکتا ہوں کسی بھی فوٹو ایڈیٹنگ ایپس کے ذریعے. لیکن یہ ڈیجیٹل خوبصورتی کب تک رہے گی؟ اصل میں تو ہم وہی ہیں جو کہ ایکچولی ہم ہیں، جو ہمارا آئینہ ہمیں دکھاتا ہے ہم وہ ہیں. لیکن آج ہم آئینہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنی اے آئی کے فلٹر والی فوٹو دیکھنا پسند کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے. شاید آپ میں سے اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے تو کیا ہو گیا، اے آئی کے فلٹر سے فوٹو کھینچ لی تو کون سا مسئلہ ہو گیا؟ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ذرا سی زمینی حقیقت سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. انٹرنیشنل نیوز رپورٹس میں آ رہا ہے کہ بڑے ہی مشہور سائیکولوجسٹس نے ایک نیا لفظ نکالا ہے، اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا. میڈیکل نیوز کے مطابق آج کل نئے لڑکا لڑکیاں، نوجوان لڑکا لڑکیاں پلاسٹک سرجنس کے پاس جا کر اپنی ہی فلٹر والی فوٹو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری شکلوں کو ایسا بنا دو، ہمارے ہونٹ ایسے بنا دو، ہماری نوز ایسی بنا دو. آپ سوچ سکتے ہیں جس کریشن کی اللہ تعالیٰ قرآن میں تعریف کر رہا ہے کہ میں نے تمہاری صورت بہت خوبصورت بنائی، وہ کریشن آرٹیفیشلی اپنا چہرہ بنوا کر خود کو خوبصورت سمجھ رہی ہے اور اس چہرے کی ناقدری کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے ایکچوئل میں خوبصورت دیا ہے. ابھی بھی شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب تو نہیں کرواتے سرجری، سب تو نارملی صرف فوٹوز ہی کھینچتے ہیں اے آئی سے، اس میں کیا مسئلہ ہوا ہے. ایک اور خوفناک خبر سنا دوں آپ کو. اے آئی کا ایک اور فتنہ ہے جس کا نام ہے ڈیپ فیک. ابھی حال ہی میں کئی خبریں آئی ہیں جس میں معصوم گھر کی خواتین، معصوم گھر کی بچیوں کو، لڑکیوں کی جو تصویریں ہیں جو انہوں نے نارملی کھینچی ہیں اے آئی کے ذریعے سے، کچھ لوگوں نے ان کا مس یوز کیا، ان کی بےہودہ تصویریں، بے حیا تصویریں بنا کر انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اے آئی کے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے انہوں نے معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا. ایسے بہت سارے کرائمز رجسٹر ہو رہے ہیں. صرف انڈیا کے کرناٹکا شہر میں ہی پولیس کے پاس 60,000 کیسز 2020 سے 2025 تک رجسٹر ہو چکے ہیں، جس میں کسی لڑکی کی، کسی عورت کی، کسی کی بیٹی کی کوئی نارمل تصویر تھی، نارمل فوٹو تھی جو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈلی ہوئی تھی، اسے وہاں پر اٹھا کر اس کے ساتھ ڈیپ فیک یوز کر کے اس کی بےہودہ تصویر بنائی گئی اور اسے بلیک میل کیا گیا. خود میرے شہر بھوپال کی ایک نیوز ہے. 20 سال کا ایک بچہ، خیر بچہ تو نہیں کہوں گا، لڑکا، کیونکہ بچے اتنی گھٹیا حرکت نہیں کرتے. 20 سال کا ایک لڑکا تھا جس نے اپنی ہی کلاس میٹس کی جو نارمل فوٹوز تھیں انہیں ڈیپ فیک کے ذریعے سے بےہودہ بنایا اور پھر انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی. کہ ابھی بھی آپ یہی کہیں گے کہ آئی سے کیا مسئلہ ہو گیا اگر فوٹو کھینچ لوں تو. خیر، تیسری بات، سوشل میڈیا پر جو اے آئی کا اسٹرکچر ہم دیکھتے ہیں، اے آئی کے جو فیسز دیکھتے ہیں، مشینری جو فیسز بنے ہوئے ہیں، وہ اتنے زیادہ پرفیکٹ دکھتے ہیں کہ ہماری جو نارمل جنریشن ہے، ہماری جو بچے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر ڈپریشن میں جا رہے ہیں. آپ کو شاید مذاق لگ رہی ہوگی میری بات، لیکن ان اے آئی کے پرفیکٹ فیسز کو دیکھ کر بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہماری ناک سیدھی نہیں ہے، اگر ہمارا رنگ گورا نہیں ہے، ہمارے ہونٹ اچھے نہیں ہیں، ہماری آنکھیں اچھی نہیں ہیں تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں. بچے ڈپریسڈ ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ سوسائڈ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے نئے بچوں میں ڈپریشن اور سوسائڈ کے 40% کیسز بڑھ گئے ہیں. یہ ڈیجیٹل جھوٹ، یہ ڈیجیٹل دنیا انہیں اس ریالٹی سے دور کر رہی ہے، اس ایکچوئل خوبصورتی سے دور کر رہی ہے، اس ایکچوئل بیوٹی سے دور کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچرلی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ وطین کی آیت نمبر 4 میں فرما رہا ہے ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا، لیکن انسان اپنی خوبصورتی کو پہچان ہی نہیں پا رہا. آج اس کی وہ صورت جو ایک سافٹ ویئر نے بنائی ہے، جو ایک اے آئی نے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بنائی ہے، وہ اسے زیادہ بیٹر سمجھ رہا ہے برعکس اس کے جو اس کے رب نے بنائی ہے. سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ اور شیطان کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی آیت نمبر 119 میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا
کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا اور انہیں اکساؤں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، اے آئی فلٹرز کے ذریعے سے ہم اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ شیطانی فتنہ نہیں ہے؟ کیا یہ ناقدری نہیں ہے؟ کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ آپ خود بتائیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے اگر میں اے آئی سے اپنی فوٹو بنوا لوں جس میں نہ کوئی داغ دھبا ہو، جو کہ بہت زیادہ ایک دم پرفیکٹ لگ رہی ہو، اور پھر کوئی اسے دیکھ کے میری تعریف کرے، تو کیا مجھے وہ تعریف سننا چاہیے؟ کیا واقعی میں اس تعریف کا حقدار ہوں؟ بالکل نہیں، کیونکہ میں ایکچولی وہ ہوں ہی نہیں۔ میں تو وہ ہوں جو اپنے آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا یہ دھوکہ دینا نہیں ہوا؟ ہمارے یہاں تو اسے بھی دھوکہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا مال دکھا کر برا مال بیچ دے تو اسے بھی دھوکہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج لوگ اپنی اے آئی کی فلٹر والی فوٹو بھیج کر رشتے کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو کیا یہ زندگی بھر کا دھوکہ نہیں ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے اپنے اصلی چہرے کو برا سمجھنا اصل میں اللہ کی ناقدری کرنا، اللہ کی ناشکری کرنا ہے۔ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا تربیت کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئینے میں اپنا چہرہ مبارک دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی خوبصورتی اس کے اخلاق، اس کے ایمان، اس کے کردار، اس کی حیا، اس کی وفا سے ہوتی ہے، اس کی صورت سے نہیں۔ اگر کوئی شخص کالا بھی ہو لیکن کردار کا نیک ہو، کردار کا پاک ہو، تو اللہ کی نظر میں وہ بہت خوبصورت ہے، بھلے ہی دنیا اسے لاکھ بدصورت کہتی ہو۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک صحابی تھے جو کہ دور دراز گاؤں سے مدینہ شریف آیا کرتے تھے تجارت کے سلسلے سے۔ وہ رنگ کے تھوڑے سانولے تھے اور شکل کے بھی اتنے اچھے نہیں تھے، لوگوں کی نظر میں وہ بدصورت تھے، لیکن جب وہ حضور کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو حضور بھی انہیں تپی لگا کر کہا کرتے تھے کہ یہ فلاں گاؤں میں ہمارا نمائندہ ہے۔ وہ بھی تھوڑا سا چوڑے ہو جایا کرتے تھے کہ میں حضور کا نمائندہ۔ تو ایک دفعہ جب وہ مدینے کے بازار میں اپنا سامان بیچ رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، پیچھے سے سرکار علیہ السلام نے آ کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئے کہ کون ہے کون ہے کون ہے، لیکن انہیں جیسے ہی احساس ہوا کہ سرکار علیہ السلام ہے تو انہوں نے اطمینان سے ہو کر اور وہ تھوڑا سا پیچھے سرکار کے قریب ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ بھائی کوئی ہے جو اس شخص کی بولی لگا سکے، اسے کون خریدے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بد شکلہ ہوں، بدصورت ہوں، میری قیمت کون لگائے گا، مجھے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے ہی تو لوگوں کی نظر میں بدصورت ہو لیکن اللہ کی نظر میں تو بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کی نظر میں تیری خوبصورتی تیرے ایمان سے ہے۔ انسان کی خوبصورتی اس کے ایمان سے ہوتی ہے، اس کی صورت سے نہیں۔ یہ تو ہم نے اے آئی کے پرابلمس پر بات کر لی، تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے تو کیا ہمیں اے آئی کا یوز ہی نہ کریں؟ بالکل نہیں، آپ بالکل استعمال کریں اس کا، لیکن اچھی چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہاتھ دیا ہے، میں اس ہاتھ سے کسی کی مدد بھی کر سکتا ہوں اور کسی پر ظلم بھی کر سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمیں اے آئی کا یوز کیسے کرنا ہے۔ میں خود اے آئی کا یوز کرتا ہوں، میں خود اپنی کنٹینٹ کریشن کے لیے اس کا استعمال کرتا ہوں، ریسرچ کے لیے اس کا استعمال کرتا ہوں۔ بے شک آپ اچھے کاموں میں اے آئی کا استعمال کیجیے، لیکن جو خطرے آپ کے آس پاس منڈلا رہے ہیں ان سے بھی آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ خیر یہ تو ہم نے پرابلمس پر بات کر لی، لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے، اسے اس چیز کی عادت ہے، اے آئی فلٹرز کے وغیرہ، اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو دیکھیے نمبر 1 ہے کہ اپنا اسکرین ٹائم کم کیجیے، اسکرولنگ کم کیجیے۔ جب آپ اسکرولنگ کم کریں گے، اسکرین ٹائم کم کریں گے تو آپ کی نظریں کم چیزیں دیکھیں گی، آپ اپنی اصلاح کی چیزیں دیکھیے، آپ اپنی گرومنگ کی چیزیں دیکھیے۔ نماز جب ہمیں سکھائی جاتی ہے تو اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم نے اپنی نظر اوپر نہیں اٹھانا، اپنی نظر تمہیں سجدے کی جگہ پر ہی رکھنا ہے۔ اگر نظر کو اوپر اٹھا کر یہاں وہاں دیکھا جائے تو انسان کی نیت ٹوٹ جاتی ہے، نماز کی نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا بنا نظر نیچے کیے نماز نہیں ہو سکتی تھی؟ بالکل ہو سکتی تھی، رکوع سجدہ قیام سب کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں سکھایا گیا کہ نظروں پر کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہمیں نماز کے ذریعے نظر پر کنٹرول کرنا سکھایا گیا، اس لیے ہمیں نماز کے بغیر بھی اپنی نظروں پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور ایسی چیزیں دیکھنے سے جن سے دل میں حسد اور جن سے دل میں بری خواہش پیدا ہو، جن سے دل میں ہمارے حرص پیدا ہو، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سیکنڈ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں۔ تھرڈ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ کہ اپنی اندر کی خوبصورتی پہ کام کریں، اس چہرے پہ نہیں۔ بے شک اللہ نے یہ چہرہ دیا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں، اسے صاف ستھرا رکھیں۔ ہر چیز، ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی ہمیں قدر کرنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے، اس پہ شکر ادا کرنا ہے، نہ قدری نہ شکری نہیں کرنا۔ نمبر 4 اویئرنیس پھیلائیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی شخص اس اے آئی کے فتنے میں مبتلا ہے
تو اس تک یہ پیغام پہنچائیں۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر صدقہ جاری کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ ایک واقعہ اور بڑا پیارا یاد آیا جو کہ شاید میں پہلے بھی ایک دفعہ کسی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ سے کہیے کہ میرا رزق بند کر دے، میرے پاس بہت رزق ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے راستے میں ایک دوسرا شخص اور ملا، بہت غریب سا پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ سے کہیے کہ مجھے کچھ تو دے دے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ، ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ اس کا رزق بند کر دیا جائے، اس کے پاس بہت رزق ہے، اس سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، اس کا رزق بند ہو جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، ایک دوسرا شخص اور ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے کچھ عطا کر دیا جائے، اسے کچھ رزق دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اس سے رزق ملنے لگے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے شخص کے پاس گئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا بند کر دو، تمہارا رزق بند ہو جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں، بالکل نہیں، میں یہ کہ نہیں کر سکتا، کیسے کروں؟ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی آسانیاں دی ہیں، مجھے اس دنیا میں بھی اتنا آرام اور اتنا سکون دیا ہے، اتنی برکت دی ہے، میں کیسے اس کی ناشکری کر دوں؟ میں ہرگز اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دوسرے شخص کے پاس گئے، کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ وہ شخص جھنجھلا کر اٹھا اور کہا کہ کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اس پھٹے ہوئے کپڑے کا؟ ایک تیز ہوا چلی اور وہ پھٹا ہوا کپڑا بھی اڑ گیا۔ اس لیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کریں، بہت شکر ادا کریں، بے شک اللہ شکر کرنے سے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔